ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ آپ سے پوچھا تھا کہ وہ ایک نے اعتراض کیا تھا ایک شخص نے، ہاں ہم تو خوش ہیں اور ہم تو سرکار اعلیٰ حضرت پہ بھی درود و سلام بھیجتے ہی ہے، جی 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 ہم ان کے غلام ہیں۔ ہاں تو ایک نے اعتراض جتاتے ہوئے کہا تھا کہ آپ نبی پر درود و سلام بھیجتے ہو، ہم پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام، تو اس میں ایک شعر آتا ہے کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پر لاکھوں سلام۔ تو وہ لوگ اعتراض کر رہے تھے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ وہ لوگ کیا اعتراض کر رہے تھے؟ تو آج یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ آپ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہیں، وہ کیوں نبی ہے، تو ان کو کون سا درجہ دے رہے آپ؟ اچھا، تو ان کا آخر دعویٰ کیا ہے؟ نبی کے علاوہ کسی پر سلام نہیں بھیجنا چاہیے؟ ہاں، ان کا دعویٰ یہ ہے۔ اچھا، ان کا دعویٰ اگر یہ ہے تو نماز میں جب اتحیات پڑھتے ہیں تو اتحیات میں بالکل صحیح سن رہے ہیں؟ ہاں ہاں، اتحیات پڑھتے ہیں تو اتحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی، سلامتی ہو شان والے نبی پر، نبی شان والے نبی پر سلامتی ہو۔ یہ بولنے کے بعد پھر السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر، یعنی خود اپنے اوپر بھی۔ تو خود کو نبی کہہ رہے کیا وہ دیوبندی؟ تو خود کو نبی سمجھ کے سلام کر رہا ہے تو پھر کافر ہے۔ اور اگر خود کو سلام امتی سمجھ کے کر رہا ہے، امت خود پر، جب خود اتنے نالائق آدمی ہو کر خود پر سلام کر رہا ہے تو اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہے، بہت بڑے اعلیٰ ہے۔ اور پھر خود پر سلام کر کے پھر کیا کرتے ہیں نمازی خود پر سلام بھیجتا ہے، السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے نیک بندوں پر، اللہ کے سارے نیک بندوں پر۔ تو اس سے تو یہ خود نماز میں تو کوئی غلط کام نہیں ہو رہا ہے نا، نماز عبادت ہے، کوئی غلط کام نہیں ہو رہا ہے۔ اور وہاں پر علینا کہہ کے اپنے اوپر بھی سلام بھیج رہا ہے، اور سارے جتنے بھی اللہ والے ہیں، بزرگان دین ہے، نیک انسان ہے، مومن مسلمان ہے، سب کو سلام بھیج رہا ہے۔ اصل میں یہ بیوقوف دیوبندی کو اعتراض کرنے کا اتنا زیادہ سنیوں سے جلن ہے، اعلیٰ حضرت سے جلن اتنا ہے کہ کوئی اعتراض کا لاجک نہیں ہوتی، اعتراض بنتا نہیں، پھر بھی زبردستی اعتراض بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج تک ان کے علماء بھی جتنے اعتراض کیے، ہر اعتراض میں یہ ان کی بولتی بند ہو گئی، ہر اعتراض کا اسی طرح کا جواب ہے، ہر اعتراض کا۔ اور ابھی آپ اور بھی سوالات پوچھیں ان کے کیا کیا اعتراض ہوتے ہیں، کیونکہ اکثر دیوبندی نا علماء دیکھ کر تو گھبرا جاتے، ڈر جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں۔ تو لیکن عوام جیسا آپ جیسے عوام کے سامنے جب ہوتے ہیں تو کھل کر اعتراض کرتے ہیں۔ تو ابھی آپ ان کا اعتراض اور بیان کریں تاکہ میں اس کا جواب دوں۔ آج کے بعد انشاءاللہ کوئی دیوبندی آپ کے سامنے اعتراض کرنے کی ہمت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ بتائیے اور کیا اعتراض ہے؟ شکریہ۔ ابھی اور کوئی ہوگا تو بتاؤں گا حضرت، ایک دو اعتراض تو اور بتائیں، یہی جواب دوں گا میں اس کو۔ ابھی اور کیا، اپنے اوپر تم خود سلام بھیجتے ہو، شرم نہیں آتی تم کو؟ اور تم کو دعویٰ کر رہے ہو نبی پر سلام نبی پر صرف سلام بھیجنا چاہیے۔ اور ایک ان کے مولوی کی تقریر آئی تھی، ایک 10-12 دن پہلے میں نے سنا تھا، یوٹیوب پر آئے ہوئے ہیں ان کے مولوی کی تقریر۔ وہ مولوی کہہ رہا ہے کہ دیوبند کی عظمت پر سلام ہو، کیا دیوبند کی عظمت، خود ان کو بہت بڑے مولوی کہہ رہا تھا۔ اچھا، دیوبند کی عظمت پر، یعنی یہ گمن کا ایک چیلا ہے، الیاس گمن بول کے پاکستان کا بہت بڑا دیوبندی ہے چڑھا ہوا، اس کا ایک چیلا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ دیوبند کی عظمت پہ سلام، لاکھوں سلام۔ اور جب دیوبند کی عظمت پہ لاکھوں سلام کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ان کو توفیق نہیں ہوتی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کہنے کی، کیونکہ نبی کے لیے ان کے پاس کوئی محبت کی جگہ نہیں ہے، نبی کی عظمت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ نبی کے اتنا رتبہ ہے جتنا بڑے بھائی کا ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی کم کرنا چاہیے، نبی کو بڑے بھائی سے بڑا درجہ نہیں دینا چاہیے۔
یہ ان کے کتاب میں ہے، اس لیے مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام ان کے پاس جائز نہیں ہے. یار نبی پر بھی تو جائز نہیں ہے. اب اس میں وہ کہہ رہے نبی تک تو ٹھیک ہے، لیکن ان کے علماء کہتے ہیں نبی کو بھی سلام بھیجنا جائز نہیں ہے. لیکن دوسری طرف ان کے علماء کو دیوبند کی عظمت پہ لاکھوں سلام کہہ رہے ہیں. سمجھے؟ یہ ہے ان کی بیوقوفی. تو ان سے سلام کلام نہیں کرتے حضرت. سلام تو کفر ہے. دیوبندی کو سلام کرنا جان بوجھ کر، یہ دیوبندی ہے تب تو دیوبندی ہے. اور دیوبندی کو اگر کوئی مسلمان سمجھے تو وہ خود کافر ہو جائے گا، کیونکہ کافر کو مسلمان سمجھنا اس کے عقیدہ کو ایمان سمجھنا ہے، اور کفر کو ایمان سمجھنے سے خود کافر ہو جاتا ہے. اچھا. مطلب یہ ہوتا ہے نبی کو جو گستاخی کیا، نبی کی شان میں گستاخی کیا اور اس گستاخی کرنے والے کو مسلمان سمجھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ گستاخی کرنا جائز ہے. گستاخی کرنا جائز ہے. تب جب نبی کی گستاخی کرنا کوئی جائز سمجھتا ہے معاذ اللہ، تو وہ تو کافر ہو گیا نا. وہ سمجھتے ہیں معاذ اللہ. اب جب اشرف علی تھانوی کھلی گستاخی کیا ہے نبی کی شان میں، گستاخی کو یہ جائز سمجھ رہا ہے، تبھی تو گستاخی کرنے والا بھی مسلمان ہے ان کے نزدیک. اور نہ نبی کے شان میں اگر ادنا گستاخی کوئی کافر کفر سمجھتا ہے، گستاخی کرنے والا کافر ہے، تو وہ کافر کو وہ لوگ رحمت اللہ علیہ نہیں کہتے. بات صحیح ہے. ان کے اور ایک اعتراض میں بتاؤں، آپ بتا نہیں پا رہے ہیں. آج میں سوچ رہا ہوں کہ میرے پاس اکثر ٹائم نہیں ملتے آپ کو انتظار، پھر آپ کو اور کوئی اعتراض کرے گا اور آپ پریشان ہو جاؤ گے. ان کے زیادہ تر اعتراض کیا ہوتے ہیں عوام کو بہکانے کے لیے. پہلی بات تو یہ لوگ پہلے کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اور اشرف علی تھانوی ایک مدرسے میں پڑھتے تھے اور دونوں میں جھگڑا ہو گیا. پھر اعلیٰ حضرت جو ہے بریلی چلے آئے مدرسے میں پڑھائی چھوڑ کے. آپ جو بتا رہے ہیں نا یہی بات بتایا تھا. ہاں یہی بات بتایا تھا کہ دونوں اعلیٰ حضرت اور اشرف علی تھانوی ایک مدرسے میں پڑھتے تھے، دونوں میں جھگڑا ہو گیا. کون بتایا تھا آپ کو؟ وہی وہ کیا نام اس کا، دیوبندی. اس کو بولیے 5 لاکھ روپیہ سامنے رکھیں گے، اگر تم نے کہیں سے ثابت کر دیا ایک مدرسے میں پڑھتے تھے، 5 لاکھ کا انعام لے لو، ہمارے مولانا دیں گے پیسہ اور پیسہ جمع کریں گے 5 لاکھ روپیہ. تم یہ ثابت کر دو 5 لاکھ روپیہ لے لو، ورنہ جھوٹ پھیلانا بند کرو. اور ان کے مولوی کی، ان کے جاہل نہیں، ان کے مولوی لوگ ایسی باتوں کو یہ پھیلاتے ہیں تاکہ عوام گمراہ ہو. جانتے بھی ہیں، یہ نہیں کہ انجانے میں، جان بوجھ کر. سنی عوام زیادہ پڑھے لکھے ہوتے نہیں، چاہے سنی عوام ہو یا دیوبندی عوام ہو. جب عوام تک بات پہنچی تو عوام فوراً سوچنے میں لگ جاتے ہیں ارے بات تو ایسا کہہ رہے، ہو سکتا ہے صحیح ہو، کیونکہ دونوں ایک مدرسے میں پڑھتے تھے. اب جھگڑا ہو گیا، اسی جھگڑے کی بنیاد پہ کہہ دیا کافر ہے، اور اسی بات کو آج کل سنی لوگ مان رہے ہیں. یہ تو غلط ہے. تو عوام یہ بات سوچنے میں لگ جاتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں. تو میں نے جواب دیا تھا حضرت. تو 1856 میں اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے جی 1856 میں جی اور 1856 میں پیدا ہو کر 13 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت مفتی بنے. 13 سال کی عمر میں، جب بالغ بھی نہیں ہوئے تھے اور مفتی ہوئے تھے اعلیٰ حضرت. اللہ کی طرف سے اعلیٰ حضرت کے دماغ اتنا تیز تھے، اور خود دیوبندی لوگ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا سوچ کتنا وسیع اور کتنے گہری عمیق نظر اعلیٰ حضرت کو کتابوں پر اور علم پر اتنا دسترس تھے اعلیٰ حضرت کے. اعلیٰ حضرت جو ایک بار پڑھ لیتے تھے وہ کبھی بھولتے نہیں تھے. سبحان اللہ. تو 13 سال کی عمر میں جو کتاب ایک بار پڑھتے، اگر دیکھیے میں مدرسے میں پڑھا ہوں، ایک بات نا 50 بار پڑھنے کے بعد بھی کچھ دن کے بعد ہم لوگ بھول جاتے ہیں. ہاں پھر بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم جتنا دینا تھا اللہ تعالیٰ نے دیا، اور جتنی محنت کیا اس محنت کا صلہ اللہ تعالیٰ ابھی لوگوں کو ماشاء اللہ، جو بھی لوگوں کو سمجھاتا ہوں لوگ میری بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور الحمدللہ لوگوں پر اثر ہوتا ہے.
मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे जैसा हकीर फकीर और मेरे जैसा छोटा सा मौलवी ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह कितनी मेहनत से जितना कुछ हासिल किए हैं उसके बावजूद वहाबियों पर भारी रहते हैं हम। हाँ हाँ बिल्कुल सही। हाँ, लेकिन जो 50-50 बार पढ़कर याद किए तो भी वहाबियों पर भारी होते हैं। मैं मेरी बात कह रहा हूँ। हाँ हाँ लेकिन आला हजरत जो एक बार पढ़ते थे वो नहीं भूलते थे। हाँ सही है। अब बताइए, जो 50 बार पढ़ के जितना हासिल करेंगे उतना टाइम में 50 मसला पढ़ सकते हैं। अल्लाह की तरफ की देन थी ना हजरत। तो अल्लाह की तरफ से अल्लाह ताला सारे बदअकीदों के खिलाफ आला हजरत से काम लेना था, इसलिए आला हजरत को अल्लाह ताला ने कम उम्र में ही 13 साल की उम्र में मुफ्ती बने थे। वो भी सारी दुनिया से आला हजरत के वालिद गिरामी के पास जो भी सवाल आते थे, जो भी फतवा पूछे जाते थे, उसका जवाब आला हजरत के वालिद अपने बेटे अपने फर्जंदे बावकार आला हजरत को दिया करते थे और आला हजरत सारे सवालात का जवाब दिए। 13 साल की उम्र में मसनद इफ्ता पर बैठ गए आला हजरत। जब आला हजरत की उम्र 13 साल थी, मुफ्ती बन के बैठे थे। जब अभी थानवी पैदा हुआ, कब पैदा हुआ? 1871 में या 72 में पैदा हुआ, 15 साल के बाद। हाँ, 15 साल के बाद पैदा हुआ थानवी। थानवी की किताब में लिखा हुआ है थानवी 15 साल के बाद पैदा हुआ आला हजरत के। और थानवी 15 बचपन में तो इतना शरीर था, बदमाश था, मस्जिद के चप्पल चुराता था मुसल्लियों का। और जहाँ एक पंडाल पे जब तकरीर हो रही थी, सारे लोग बैठे हुए थे, तो अशरफ अली थानवी सबका चप्पल चुरा कर पंडाल के ऊपर फेंक दिया था। अच्छा, चप्पल चुरा कर पंडाल पे फेंक दिया था। और ये सब शरारतें हो रही थी। उसकी पढ़ाई का कोई किस्सा मौजूद नहीं बचपन का। 12-13 साल, 14 साल, 15 साल का कोई पढ़ाई का वाकया मौजूद नहीं है। ये सब शरारतें किताब में खुद लिखा है अशरफ अली थानवी ने। अच्छा, सारे लोगों का चप्पल चुरा कर पंडाल के ऊपर फेंक दिया, चप्पल चोर अशरफ अली थानवी। अच्छा। तो बाद में लोग तलाश करते करते सारे लोग परेशान। अब बताओ, कोई अल्लाह वाले हो वो किसी को परेशान करता है क्या? अल्लाह वाले नहीं। और मुजद्दिद ना बचपन से ही मुजद्दिद होते हैं। मुजद्दिद बचपन से अल्लाह वाले होते हैं। तो अशरफ अली थानवी अगर मुजद्दिद है बचपन में, कितना शरीर कितना बदमाश था बताइए। सारे लोगों की, नमाजियों की चप्पल चुरा के ऊपर छत के ऊपर पंडाल के ऊपर फेंक दिया था। और एक वाकया उसका है कि वो अपने भाई के सर पे पेशाब किया था और दूसरे दिन उसके भाई भी उसके सर पे पेशाब किया था। ये देखिए, घरों का किसी का संस्कार होता है ना, अपने घर से सीखता है। घराना जिसका शरीफ होता है वो कभी भाई के सर पे पेशाब करेगा बताइए? छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। हाँ हाँ सही। करेगा बताइए? नहीं करेगा। भाई के सर पे पेशाब किया और भाई भी उसके सर पे पेशाब किया। और एक बात है कि वो इतना बदमाश था, बदमाशी में दुनिया में गोल्ड मेडल अगर किसी को मिलना चाहिए वो अशरफ अली थानवी को मिलेगा। हाँ, बदमाशी में गोल्ड मेडल उसको मिलना चाहिए। तो वो कहीं बाजार में घूम रहा था, छोटा सा कुत्ता का पिल्ला दिखा तो वो पकड़ के गोद में ले लिया अशरफ अली थानवी। हाँ, ये बात उनके उसके किताब है ना, किताब का नाम है अल इफादतुल यौमिया, उसमें लिखा हुआ है। अच्छा। तो वो जब कुत्ते का पिल्ला घर लेके आया तो उसका एक मामू था, अशरफ अली थानवी का मामू, वो नाबीना था, अंधा था। तो वो अंधा बैठकर खाना खा रहा था। बहुत दूर से कहीं से वो भटक के आया, बहुत परेशान होके, और उसको उसकी माँ ने, अशरफ अली थानवी की माँ ने उसको खाना दिया, दाल रोटी दिया। तो दाल की रिकाबी में दाल रखा हुआ था और रोटी खा रहा था वो। तो वो अशरफ अली थानवी आया, मामू के दाल की रिकाबी में कुत्ते का पिल्ला डाल दिया। तो बस कुत्ते का पिल्ला दाल के रिकाबी में डाल दिया। वो मामू, वो तो अंधा था, वो कुत्ता देखा नहीं। जब हाथ ऐसे प्लेट में हाथ रखा तो कुत्ते इतनी अच्छी आती है। और उसका वाकया ऐसे वाकया है जो बयान
بیان نہیں کر سکتے. ایسے گندے گندے واقعہ ہے, گندے گندے مثال ہے. وہ تو بڑے ہو کر تو اتنا, چھوٹے عمر میں تو اتنی گندی بات تو کرتا نہیں, لیکن شرارتیں ہوتی ہے, اور جب بالغ ہوتا ہے, بڑی عمر ہوتی ہے, تو وہ گندی باتیں کہنے لگتا ہے. تو ایک تو اس کی بچپن کی شرارتیں اور جوانی کی اور بڑھاپے کی گندی باتیں اس کی ساری کتابوں میں ہے. تو وہ 15 سال کے بعد وہ حافظ ہوا. اچھا. 15-16 سال کے بعد وہ حافظ ہوا. اس کے بعد حافظ ہونے کے بعد پھر دیوبند میں پڑھا. 1901 میں وہ مولوی بنا, اشرف علی تھانوی. کتنے؟ 1901 میں وہ مولوی بنا, اور اعلیٰ حضرت 1870 میں مفتی بنے. 1870 سے 1901 کتنے سال کا فاصلہ ہوا؟ بہت بہت دور فاصلہ ہوگا, تو 15-20 سال کا فاصلہ ہو گیا. 30 سال کا 31 سال کا فاصلہ ہوا. 31 سال کے بعد وہ مولوی بنا, اشرف علی تھانوی. اشرف علی تھانوی مولوی بنا 31 سال کے بعد, اور اعلیٰ حضرت ساری دنیا میں چھا گئے تھے 31 سال میں. مفتی ہونے کے بعد جب اعلیٰ حضرت کے دادا, اعلیٰ حضرت کے باپ خود مفتی تھے, اور ساری دنیا میں وہ لوگ بھی چھائے ہوئے تھے, اور اعلیٰ حضرت ان کے قابلیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا مجدد کی حیثیت سے. تو اس وجہ سے اعلیٰ حضرت پوری دنیا میں چھائے ہوئے تھے. اور اس وقت تھانوی ایک چھوٹا سا مولوی تھا, اس کی کوئی نام و نشان دنیا میں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا. لیکن اس نے جب شہرت حاصل کرنا ہوتا ہے نا, تو کوئی تو اچھے کام سے شہرت حاصل کرتا ہے, اور کوئی برے کام سے شہرت حاصل کرتا ہے. تو پھر انگریزوں نے سوچا کہ اس کو برائی میں شہرت دے دوں, تو اس کے ذریعے سے کتاب لکھوایا انگریز نے. اس کتاب میں اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی, اور اتنی بڑی گستاخی کی, دنیا کے کوئی بھی بدتر سے بدتر کافر بھی اتنی گستاخی نہیں کیا جتنا گستاخی اشرف علی تھانوی نے کی. اس نے لکھا ہے کہ جیسا علم نبی کو ہے ایسا علم تو پاگل کو بھی ہے, جانوروں کو بھی ہے. پڑھا ہوں میں, کتاب میں پڑھا ہوں, یہ کتاب میں پڑھا ہوں میں. جب یہ کتاب چھاپی دیوبند سے, تو اس کتاب پر اعلیٰ حضرت نے پہلے سمجھایا, خط لکھ کر. وہ کتاب کا نام کیا ہے جس میں یہ اشرف علی تھانوی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایسا علم تو ہر 4 پاؤں والے کو ہے؟ ہاں, ایسا نبی کے جیسا علم تو پاگل کو بھی ہے, ہاں جانوروں کو بھی ہے, پاگل کو بھی ہے, ایرے گہرے سب کو ہے. تو وہ کتاب کا نام ہے حفظ الایمان, پیج نمبر 15. حفظ الایمان. ہاں, جب یہ کتاب چھپی, ہاں اشرف علی تھانوی کی حفظ الایمان. ہاں اشرف علی تھانوی کی ہے میرے پاس. آپ واٹس اپ کریں گے تو میں آپ کو اس کا اسکین بھیج دوں گا. ہاں جی. تو یہ ہو گئی اشرف علی تھانوی کی یہ گستاخی. اس گستاخی کی وجہ سے جب یہ دنیا میں بات پھیلی, تو اعلیٰ حضرت نے اس کو کہا کہ تم توبہ کرو. تو اس نے توبہ نہیں کیا. تو بہت انتظار کرنے کے بعد جب توبہ نہیں کیا, تو اعلیٰ حضرت کتابیں لے کر 1906 میں حج کو گئے. حج کو گئے کب؟ 1906 میں. ان کے بہت سارے اور بھی مولویوں کی کتابیں تھی. ان کتابوں کو لے کر ایک تو خلیل احمد امبیٹوی, ایک قاسم نانوتوی, اور ایک اشرف علی تھانوی, اور ایک رشید احمد گنگوہی, اور ایک ہے یہ مرزا قادیانی. ان 5 کی کتاب لے کر اعلیٰ حضرت مکہ گئے. مکہ شریف میں سارے دنیا کے بڑے بڑے علماء, وہاں 30 بڑے بڑے علماء نے فتویٰ دیا ان کتابوں کو دیکھ کر کہ ایسی کتابیں لکھنے والے کافر ہیں, اور ان کو جو مسلمان مانتا ہے جان بوجھ کر ان کی کتابیں پڑھنے کے بعد ان کو جو مسلمان سمجھے گا وہ بھی کافر ہے. من شک فی کفرہ وعذا بہ فقد کفر. تو پھر یہ تقریباً 30 بڑے بڑے علماء مکہ مدینہ کے ساری دنیا کے انٹرنیشنل لیول کے اس وقت کے علماء نے کافر کہا. اعلیٰ حضرت یہ کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ دیا. اعلیٰ حضرت نے پہلے کفر کا فتویٰ بالکل نہیں دیا. اعلیٰ حضرت وہاں جا کر ان سے فتویٰ
हालांकि खुद भी बड़े मुफ्ती थे। आला हजरत को सारी दुनिया के बड़े बड़े मुफ्ती जानते थे और सारे मुफ्तियों ने आला हजरत को जानबूझकर, आला हजरत को देखकर, आला हजरत की शान और शौकत को देखकर, उसके बाद आला हजरत की लाई हुई किताबों को देखकर, सब अच्छी तरह जायजा लेने के बाद, जांच पड़ताल के बाद फिर फतवा दिया कि ऐसी किताबें लिखने वाले काफिर हैं जी, ऐसी किताबें लिखने वाले काफिर है करके फतवा दिया। जब वो फतवा लेकर आए, उस किताब का नाम है हुस्सामुल हरमैन। हुस्सामुल हरमैन सारे अरब अजम के दुनिया के 30 उलमा का उसमें फतवा है। तो वो किताबें लाने के बाद इंडिया में जब वो फतवे लाए, फिर वो फतवा को देखकर इंडिया के तकरीबन 300 बड़े बड़े उलमा, तकरीबन 300 बड़े बड़े उलमा सारे इंडिया के, और उस वक्त जो है पाकिस्तान भी इंडिया में ही था, बांग्लादेश भी इंडिया में ही था, और बर्मा, म्यांमार, और लेकिन उस वक्त ये सारे जितने देश इंडिया के साथ जुड़े हुए थे, सारे उलमा मिलकर 300 से ज्यादा उलमा फतवा दिए कि देवबंदी काफिर है। तो इन फतवा को मिलाकर अस्सवारिमुल हिंदिया, अस्सवारिमुल हिंदिया नाम की किताब है, उसके अंदर सारे उलमा का फतवा मौजूद है। सलासुल अंबिया, सवारिमुल हिंदिया, खयालुल इंडिया, आपको नहीं आएगा अरबी नाम वो? उर्दू में नो जी? नहीं, उस किताब का नाम अरबी में है, उसमें उर्दू में फतवा है, अरबी में भी है, लेकिन उसमें सवारिमुल हिंदिया, हाँ वो किताब का नाम है। उस किताब में सारे उलमा ने फतवा दिया। तो आला हजरत ने फतवा को सिर्फ मांगा और फतवा लेकर उस ओपिनियन को, उस फतवा को सारी दुनिया में पहुंचाया। इस वजह से ये लोग दुश्मनी सिर्फ आला हजरत से करते हैं। बाकी जितने उलमा ने आला हजरत के तायद किया, आला हजरत के सपोर्ट करते हुए देवबंदियों को काफिर कहा, उन उलमा को ये लोग दोगलापन की वजह से कभी उन उलमा को सपोर्ट करने की बात करते हैं, कभी उन उलमा को जानते नहीं बोलते। इस तरह के ये गुल खिलाते हैं देवबंदी काफिरों ने। जी 101 एतराज ये हो गया, आला हजरत का और थानवी का एक मदरसा का कोई ताल्लुक ही नहीं है। हाँ, अच्छा। फतवा आला हजरत ने कोई जिद करके फतवा नहीं दिया या फिर कोई झगड़ा की वजह से फतवा नहीं दिया। आला हजरत ने सारी दुनिया के उलमा से फतवा मंगा कर दिया है, मिला कर दिया सबको। हाँ, सबका फतवा ला देने के बाद आला हजरत ने सबकी फतवा की सपोर्ट किया, तायद किया। एक बात ये हो गई। आप दूसरा एतराज और एक सुनिए देवबंदियों का। जी, ये किताब आला हजरत ने शेर लिखे हैं, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, जी जी, काबा तो देख चुके, काबे का भी काबा देखो। जी, अब ये कहते हैं कि देखो देखो बरेलवी लोग जो है काबे, मक्का, नमाज तो मक्का की तरफ पढ़ते हैं और फिर मदीना शरीफ को काबे का भी काबा कहते हैं। हाँ जी, काबे का भी काबा कहते हैं। ये आला हजरत का शेर है ना? हाँ, आला हजरत का शेर है जी। तो उस पर भी एतराज करते हैं देवबंदी, कहते हैं देखो ये काबे का भी काबा करार दे दिया। तो ये मेरे तो किसी कव्वाल ने गाया था ना? ये नहीं, कोई गाने लिखे सबसे पहले आला हजरत ने। अगर कोई गा रहा है तो उसके कव्वाली का तो हमारे पास कोई एतबार नहीं, कोई हमारे पास कव्वाली का कोई भी शरीयत में वैल्यू नहीं है। आला हजरत ने लिखा था, असलम साबरी ने उसको गाया था। हाँ, गाने तो उसका गाने से हम तो रोक नहीं सकते ना। अब वो यहाँ इस्लामिक कानून नहीं है, कव्वाली सबको इजाजत है अपने अपने धर्म प्रचार करे, अपना अपना तरीका सब लोग फैला रहे हैं। तो असलम साबरी गाए या कोई भी कव्वाल गा रहा है वो उसकी मर्जी, लेकिन हम कव्वाली पे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आला हजरत ने जो लिखा है कि काबे का भी काबा देखो, तो इस पर देवबंदी एतराज करते हैं कि देखो काबे का भी काबा करार दे दिया। तो हालांकि हदीस से भी यही बात साबित है, और तमाम बुजुर्गान दीन, तमाम औलिया अल्लाह और जितने भी मुहद्दिसीन हैं, जितने बड़े बड़े अइम्मा इकराम हैं, उनके भी यही अकीदा है कि हुजूर के रोज़ा शरीफ काबे का भी काबा है। रोजाना 70,000 फरिश्ते
حضور کے روضہ کا طواف کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں. سبحان اللہ. ہاں 70,000 فرشتے روزانہ زیارت کے لیے آتے ہیں اور سبحان چکر لگاتے ہیں. تو فرشتہ شریعت کے تو فرشتے پر شریعت لاگو نہیں ہے، فرشتے کو کر رہے ہیں، ہمارے اوپر شریعت لاگو ہے، ہم تو طواف نہیں کر سکتے. ہاں کیونکہ ہم انسان اور جنات پر ہی شریعت لاگو ہے، تو ہمارے شریعت میں طواف نہیں ہے کعبے کے علاوہ. لیکن فرشتہ تو طواف کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ 70,000 فرشتے جو آ رہے ہیں سرکار کے روضہ شریف کی حاضری دینے کے لیے، اس کے لحاظ سے علماء لکھتے ہیں کہ حضور جہاں آرام فرما رہے ہیں وہ اللہ کے کعبہ تو کعبہ ہے، اللہ کے عرش سے بھی زیادہ اس کی اہمیت ہے. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف کی جو جگہ ہے، جی جس جگہ پر حضور آرام فرما رہے، حضور کے جسم جو جگہ سے لگے ہوئے ہیں وہ اللہ کے عرش سے بھی زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ اللہ مکان سے پاک ہے. اللہ مکان سے پاک ہے، عرش بھی اللہ کا مقام نہیں. ہاں لیکن حضور جو مقام میں ہے، اچھا حضور مقام میں ہے، حضور کے جسم لگے ہوئے ہیں، وہ زمین وہ مٹی جس مٹی میں حضور کے جسم لگے ہوئے ہیں وہ خدا کی عرش معلیٰ سے بھی، جنت سے بھی قیمتی ہے اور مکہ کی زمین سے بھی قیمتی ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، کہ قسم ہے اس شہر کی، قسم ہے اس شہر کی. اگر اتنا کہہ دیتا اللہ تعالیٰ تو لوگ سمجھتے مکہ شہر کی قسم یاد کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ مکہ شہر میں زمزم کا پانی ہے، مکہ شہر میں حجر اسود ہے، مکہ شہر میں کعبہ ہے، مکہ شہر میں صفا مروہ ہے، مینا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے. ان سب جگہ کی وجہ سے مکہ شہر کو اللہ تعالیٰ اہمیت دے رہا ہے، مکہ شہر کی قسم کھا رہا ہے اللہ تعالیٰ. لوگ یہ سمجھ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں اس کا ڈوٹ کلیئر کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس شہر کا قسم میں اس لیے یاد نہیں کر رہا ہوں کہ زمزم ہے، یہاں پر صفا مروہ ہے، مینا مزدلفہ ہے، یہاں پر حجر اسود ہے، اس لیے میں قسم نہیں یاد کر رہا ہوں، آپ ہے اس لیے. جی جی یا رسول اللہ آپ یہاں ہیں مکہ شہر میں، اس لیے میں اس شہر کا قسم یاد کر رہا ہوں، اور آپ جس شہر میں جاؤ گے اس شہر کو میں اہمیت دوں گا. حلم بہذا البلد. تو اس لیے نبی جس شہر میں ہے وہ شہر کعبے کا بھی کعبہ ہے. سورہ بلد کے یہ آیت سے یہی ظاہر ہوتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ کے رہنے کی وجہ سے تو آپ جہاں رہو گے اس شہر کی سب سے زیادہ اہمیت ہے. جی جی سبحان اللہ. ہاں اور جب کعبے کے چھت پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان پکارا تھا، تو اذان تو ہم نے انڈیا سے اذان دیتے ہیں تو قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں. جی قبلے کی طرف ہم منہ کرتے ہیں. تو جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کعبے کے چھت پر اذان دے رہے تھے تو منہ کدھر کیے ہوئے تھے؟ حضرت بلال کا رخ حضور کے سامنے، حضور کی طرف تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سامنے کھڑے تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ چھت کے اوپر کھڑے ہو کر حضور کی طرف منہ کر کے اذان دے رہے تھے. سبحان اللہ. اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تھے، جب حضرت بلال اذان بھی دیتے نا، جب محمد رسول اللہ منہ سے کہتے اور رخ اور حضرت بلال کی نظر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف ہوتی تھی. اچھا. سرکار کو دیکھ دیکھ کے محمد رسول اللہ کہتے تھے اذان کے وقت. یہ ہے صحابہ کا عشق. آپ دیکھیے نماز میں جب آپ صف میں کھڑے ہوتے ہو، آپ قبلے کی طرف آپ کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے، تو آپ نظر کیا حضور کی طرف آپ نماز پڑھتے ہو یا آپ امام کی طرف دیکھتے ہو یا اپنے سجدے کی جگہ کی طرف دیکھتے ہو؟ جی سجدے کی جگہ. تو یہ ہمارے لیے سنت ہے، ہمارے لیے طریقہ یہی ہے کہ ہم نماز پڑھیں تو قبلے کی طرف جب ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارے
نظر سجدے کی جگہ کی طرف ہونا چاہیے کھڑے ہونے کی حالت میں. ان حدیث میں صحابہ کرام حضور سے پوچھتے ہیں، صحابہ کرام سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے حضور ظہر کی نماز میں قرات کرتے تھے؟ جی یہ پوچھے صحابہ کرام سے. تو صحابہ نے جواب دیا کہ ہاں حضور ظہر میں بھی پڑھتے تھے. تو سوال پوچھنے والے نے پوچھا کہ ظہر میں تو زور سے تو آواز نہیں آتی تھی، تو آپ کو کیسا پتا چلا حضور ظہر میں بھی پڑھتے تھے؟ تو صحابہ نے جواب دیا کہ ظہر میں جب ہم حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تو حضور کی طرف ہم جب دیکھتے تو حضور کی داڑھی ہلتی تھی. اچھا. تو جب کوئی آدمی پڑھ رہا ہے کچھ زبان سے، دل سے آہستہ آہستہ زبان سے پڑھ رہا ہے، زبان ہل رہا ہے تو داڑھی ہلتی ہے نا، ہلتی ہے داڑھی. صحیح ہے. ہاں تو داڑھی، جب حضور کی داڑھی ہلتی تھی تو صحابہ اکرام حضور کو نماز کی حالت میں امام کے پیچھے، حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے بھی صحابہ اکرام کی نظر حضور کی طرف ہوتے تھے، اور حضور کی داڑھی ہلنے کا بھی نظارہ صحابہ اکرام نماز میں دیکھتے تھے. جی. تو یہ بات یہ بتائیے کہ کعبہ کی طرف تو رخ تھا، لیکن نظر کعبے کا بھی کعبہ کی طرف، حضور کی طرف صحابہ اکرام کی نظر ہوتی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ایک بار کا نماز کا واقعہ ہے، میں حدیث کے ریفرنس بھول گیا ہوں کہ حالت نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے بڑھایا جی اور پھر ہاتھ واپس لے لیا. جی. تو صحابہ اکرام نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہاتھ آگے کیوں بڑھایا تھا نماز میں؟ تو یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ آگے بڑھتے ہوئے ہم نے دیکھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میرے سامنے کر دیا گیا تھا، اور ایک درخت کا انگور میرے ایک دم نزدیک، میرے اتنا نزدیک آیا کہ ہاتھ بڑھا کر میں توڑ سکتا تھا. تو میں توڑنے کے لیے جب ہاتھ بڑھایا پھر مجھے خیال آیا، اور میں کہ دنیاوی زندگی میں ہوں، پھر یہ سمجھ کر پھر میں نے اس کو توڑنے سے میں وہ انگور توڑنے سے میں باز آ گیا. اگر میں توڑتا تو تم کو بھی ملتی تھی وہ انگور جنت کی. جی. تو آپ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک بار نماز میں ہاتھ آگے بڑھایا جی تو صحابہ اکرام وہ بھی دیکھ رہے ہیں نماز میں، جی وہ بھی حالت نماز میں دیکھ رہے ہیں. اور اس سے یہ بھی بات ہے کہ ہم اگر نماز میں دوسری طرف خیال کرے اور ہم نماز میں اگر کوئی دوسری حرکت ہم کرے تو ہماری نماز میں کمی ہوتی ہے. جی جی. لیکن نبی اگر کوئی نماز میں اس طرح جنت کی طرف بھی نبی کی نظر، جنت کی پھل توڑنے کی بھی کوشش، اس کے باوجود نبی کی عبادت میں کوئی کمی نہیں. جی. اگر کوئی مانے گا کہ نبی کی عبادت میں کمی ہوئی تھی تو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ سب سے بڑے عبادت گزار جس کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کا لقب، عبدہ کا لقب اللہ نے دیا، اور عبدہ کہہ کے اللہ پکار رہا ہے، اللہ خود پکار ہے سبحان الذی اسری بعبدہ. نبی کی عبادت میں کوئی کمی نہیں ہے، اس عبادت میں اور زیادہ کمال ہے. اسی لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی بھولی ہوئی جو نماز ہے وہ نماز کا ثواب مجھے عطا کر دیجئے. اس سے مطلب کیا؟ مطلب ایک بار 5 رکعت نماز پڑھائے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 4 رکعت کے بجائے 5 رکعت پڑھتے تھے، بھولے سے بھول گئے تھے. تو یہ بھولنے کی کیا وجہ تھی؟ بھولنے کی جیسا ہم بھولتے ہیں غفلت میں، ہم بھولتے ہیں تو غفلت میں بھولتے ہیں، دنیاوی خیال میں بھولتے ہیں، ہماری خواہشات کی وجہ سے بھولتے ہیں، ہم کاروبار کے دھندے میں اور دنیاوی چیزوں میں بھولتے ہیں.
لیکن نبی جو بھولتے تھے، نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھولتے تھے، اللہ کی یاد میں کھو جاتے تھے. جی ان کا بھولنا اللہ کی محبت کی وجہ سے تھا. جی سرکار کا بھولنا اللہ کی محبت کی وجہ سے، اللہ کی محبت میں گم ہونے کی وجہ سے تھا. جی. اس لیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے سنقرئک فلا تنسى، اللہ رسول کی باتیں چل رہی ہے. کیا معلوم ہے؟ جی بولیے بولیے. سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ. فرماتا ہے کہ اے نبی آپ کو ایسا پڑھاؤں گا کہ آپ بھولو گے نہیں، لیکن اللہ جتنا چاہے اتنا آپ کو بھلا دے گا. اللہ کیوں بھلا دے گا؟ اللہ اس لیے بھلا دے گا تاکہ ایک سنت قائم ہو. اگر نبی اگر نہیں بھولتے، سجدہ سہو نہیں کرتے، تو آج سجدہ سہو ہم کو کہاں سے ملتا؟ ہاں ہم کو کہاں سے ملتا؟ صحیح بات ہے. پھر ہماری نماز کا ایک قانون تو بننا چاہیے نا. پھر قانون کیسا بنے گا؟ نبی کو بھلا کر اللہ بھلائے گا. اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ. اے نبی آپ کو ایسا پڑھاؤں گا کہ آپ بھولو گے نہیں، لیکن اللہ جتنا چاہے گا اتنا بھلا دے گا آپ کو. اللہ خود بھلائے گا نبی کو. کتنا بھلائے گا؟ اللہ جتنا چاہے. اللہ کیوں چاہتا ہے؟ اللہ کے چاہنے میں حکمت ہے کیا کہ ایک سنت قائم ہو، سجدہ سہو کرنا بھی سنت بن جائے. ہاں، لیکن ہمارے بھولنا غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور نبی کا بھولنا حکمت کی وجہ سے ہوتا ہے. نبی اللہ کی محبت میں بھولتے ہیں. نبی کے بھولنے کا بھی اتنا ثواب ہے کہ حضرت ابوبکر جیسے رشک فرما رہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فرما رہے یا رسول اللہ آپ کی بھولی ہوئی جو ثواب ہے، جو ایک رکعت آپ نے ایکسٹرا پڑھی، اس ایک رکعت کا ثواب مجھے دے دیجیے. کیا تمنا ہے حضرت ابوبکر کی. یہ بات ہے حضرت ابوبکر. آج کل کہتے ہیں کہ نبی بھی بھولتے تھے، نبی بھی بھولتے تھے کہہ کر یہ لوگ نبی کو معمولی سمجھ رہے ہیں. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے بھولنے کو معمولی نہیں سمجھ رہا ہے. یہ کوئی معمولی نہیں ہے. میری ساری زندگی کے نیکی بھی اس بھولی ہوئی ایک رکعت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے یا رسول اللہ آپ کے بھولی ہوئی جو نماز ہے، جو نماز آپ بھول گئے تھے، ایک رکعت زیادہ پڑھے تھے، اس کا ثواب مجھے دے دیجیے. تو یہ دیوبندی کہتے ہیں کہ کعبے کا بھی کعبہ کہنا غلط ہے. صحابہ کا کعبہ و قبلہ، صحابہ سرکار کو ایک تھوڑا لمحہ، چند لمحہ نبی کو نہیں دیکھ کر صحابہ بے قرار ہو جاتے تھے. آج جو ہم لوگ بے قرار ہو جاتا تھا. صحیح ہے. ایک مسئلہ اور بیان کر دوں. آج جو ہمارے امام نماز پڑھ کر مسلموں کی طرف منہ کرتے ہیں، سلام پھیرتے ہی مسلموں کی طرف منہ کرتے ہیں، اس کی کیا حکمت ہے معلوم ہے آپ کو؟ نہیں پتا. دیکھیے، جب صحابہ حضور کو دیکھنے کے لیے اتنا بے قرار ہوتے تھے، نماز میں حضور کا بھی رخ قبلہ کی طرف ہوتا تھا، صحابہ اکرام کو بھی قبلہ کی طرف منہ کرنے کا حکم تھا. تو صحابہ اکرام کو اتنی بھی صبر نہیں ہوتا تھا کہ حضور قبلے کی طرف منہ کیے ہوئے رہے اور ہم کو حضور کا چہرہ دیکھنے سے ہم کو محروم رہنا پڑے. صحابہ بے قرار رہتے تھے. جب حضور نماز ہوتے ہی، جب نماز میں قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری تھا، نماز ہوتے ہی حضور کو صحابہ کی بے قراری دور کرنا تھا. تو صحابہ کی طرف جب رخ کرتے تو صحابہ اکرام کے دل میں تسلی ہوتی تھی اور صحابہ اکرام جی بھر کر حضور کو دیکھتے رہتے تھے. اتنا محبت کا نظارہ ہوتا تھا. تو صحابہ اکرام اتنا مجمع کا یہ عالم تھا. اسی لیے جب کافر حضور کو دیکھنے کے لیے کوئی کافر آتا، ایک کافر کا ایک قول ہے عروہ بن مسعود کا کہ میں قیصر و کسریٰ میں بھی گیا اور دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں بھی گیا، کوئی بھی بادشاہ کے وزیر، اس کا رعایا بادشاہ کو اتنا محبت نہیں کرتے، اتنا تعظیم نہیں کرتے جتنا تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعظیم کرتے ہیں. تو یہ صحابہ اکرام کی صحابی تھے، وہ وہابی نہیں تھے، سمجھے.
अच्छा वहाबी में और सहाबी में यही फर्क है। अच्छा हजरत, आपकी बात खत्म हो गई तो एक बात पूछूं? हाँ पूछिए, पूछने के लिए तो मैं बोल रहा था, अभी मेरे पास पूरा वक्त है, तभी मैं आपसे बात कर रहा। बोलिए। आप आलिम हैं मुफ्ती? मैं हकीर फकीर बंदा है नाचीज, और मेरा कोई हैसियत नहीं है, बस अल्लाह वालों के दरबार का गुलाम हूँ मैं, खादिम में किया हूँ, तालिब इल्म हूँ। जैसा मैं पूछ रहा था, आप मुफ्ती की सनद है आपके पास? सनद वगैरह छोड़िए, बस आप अपना एक भाई समझिए मुझे, कोई अहमियत मेरी बस अल्लाह के दरबार में कुछ जो अहमियत हो अल्लाह के दरबार में हो। इंसान के पास क्या मिलेगा बताइए? हजरत मालूमात इतनी है आपको, मुफ्ती जितनी मालूमात है इसलिए पूछ रहा हूँ। आप तो इतनी मालूमात हमारे बस रखिए, मालूमात रखिए, और जो भी मेरे से मालूमात हो ले लीजिए। जो आदमी तकब्बुर आ जाए ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। जैसा अगर मैं कहीं फंस गया वहाँ भी देवबंदी में हो, मैं ये जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, तो आपको कॉल करूंगा। जरूर कॉल कीजिएगा, जरूर जरूर, ठीक है। आप मुझसे एतराज तो नहीं करेंगे ना? नहीं, वक्त मिलेगा तभी मैं कॉल उठाऊंगा। अगर मैं फ्री रहा तो आपसे बात करूंगा, जितनी देर बात करोगे उतनी देर बात करूंगा, लेकिन अगर मैं बिजी हुआ तो फिर मैं बात नहीं कर सकता। तो मैं बार बार आपको कॉल नहीं करूंगा। हाँ, मैं मिस कॉल देखूंगा तो मैं खुद कॉल कर लूंगा, ठीक है। अच्छा, रखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि।